جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ. آج ہم اسٹیٹسٹک جو ہے اسٹیٹسٹکس فرسٹ ایئر ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا چیپٹر نمبر 2 ہم سٹارٹ کریں گے. اس کی آج جو ہے وہ میں کچھ ڈیفینیشنز اور اس کا انٹروڈکشن دوں گا اور 2 سے 3 دن میں ہم انشاءاللہ یہ چیپٹر کمپلیٹ کر لیں گے. جی ریپرزنٹیشن آف ڈیٹا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ڈیٹا کسی بھی چیز کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات کو کہتے ہیں. اگر ہم عام اصطلاح میں اس کو لیں، میں ریپیٹ کر رہا ہوں، ڈیٹا کسی بھی چیز کے بارے میں اکٹھی کی گئی معلومات ہوتی ہیں. ہم جب معلومات اکٹھی کرتے ہیں تو اگر کسی بندے نے وہ ہمیں کہا ہے کہ کوئی ڈیٹا یا کسی چیز کے بارے میں معلومات اکٹھی کر کے لائیں، تو ہم نے وہ معلومات آگے پیش بھی کرنی ہوتی ہیں، یعنی اس کو ریپرزینٹ کرنا ہوتا ہے آگے. تو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹے کو ریپرزینٹ کتنے طریقوں سے کیا جاتا ہے اور ان طریقوں کے بارے میں بھی ایک ایک کر کے میں بریف کروں گا. جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے what are different method of presentation of statistical data. جی presentation of statistical data, the raw data جس کے بارے میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ ہم جب ڈاٹا اکٹھا کر لیتے ہیں، اگر ہم اسے کسی میتھمیٹیکل پروسیس سے نہیں گزارتے تو وہ ہمارا را ڈیٹا ہوتا ہے، یعنی اس میں کوئی ہم اس کو ارینج نہیں کرتے، ترتیب نہیں لگاتے. ایسے ہی ڈیٹا ہمارے جیسا اکٹھا کرتے ہیں ویسے ہی ایز اٹ ہمارے ہاتھ میں ہوتا ہے، اس کو ہم را ڈیٹا کہتے ہیں. which have been collected، جسے اکٹھا کیا جاتا ہے are usually very large in quantity، وہ مقدار میں. اگر آپ ایک پیج پہ 1 سے لے کے 100 تک گھروں کے بارے میں معلومات اکٹھی کرتے ہیں، جس میں مرد، عورتیں، بچے، بوڑھے، پڑھے لکھے، ان پڑھ، کمانے والے، تو ڈھیر سارا ڈیٹا را پوزیشن میں آ جائے گا. Therefore we have to organize and summarize the collected data. پھر اس ڈیٹے کو بڑے اچھے طریقے سے ہم نے منظم کرنا ہوتا ہے اور اسے شارٹ فارم میں لکھنا ہوتا ہے تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. in a form that is easy to understand، تاکہ ہمیں سمجھنے میں آسانی ہو. This is called the presentation of statistical data. میں ریپیٹ کر رہا ہوں، اگر ایک رف ڈیٹا آپ کے پاس ہے، آپ اسے ترتیب لگا کے محدود طریقے سے اسے اتنے اچھے انداز سے پیش کریں کہ اگلے بندے کو بات سمجھ آ جائے، تو اسے کہتے ہیں کہ جناب یہ پریزنٹیشن آف ڈیٹا کا بہترین طریقہ ہے، را ڈیٹا کو. جی اب ہم اس کو بتاتے ہیں کہ ڈیفرنٹ میتھڈ آف پریزنٹیشن آف اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا. یہ جو شماریاتی مواد یا معلومات ہمارے پاس ہوتی ہیں، اسے پیش کرنے کے یہ 4 طریقے ہیں: کلاسیفیکیشن، ٹیبولیشن، ڈائیگرام میتھڈ ہے اور گراف میتھڈ ہے. جی اب ہم چلتے ہیں کلاسیفیکیشن کی طرف. یہ شارٹ کوسچن میں آ سکتا ہے، آپ کو آبجیکٹیو میں آ سکتا ہے کہ کتنے میتھڈ ہیں. جی اب ہم چلتے ہیں what is meant by classification and what are its type. کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کہتا ہے، میں پہلے پڑھوں گا پھر اس کو اپنے لفظوں میں بریف بھی کروں گا. کلاسیفیکیشن is a process of arranging the data. ڈیٹا کو ترتیب لگانا ہے، جیسا کہ میں پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ ڈیٹا کو ترتیب لگانی ہے into relatively homogeneous group or classes according to their resemblance and affinity. مطلب اب میں آپ کو ذرا اس کو اپنے لفظوں میں بیان کرتا ہوں کہ ڈیٹا جو ہے ہم اس کو مختلف گروہوں میں، مختلف جماعتوں میں ہم اس کو تقسیم کریں. نمبر 1. نمبر 2، ہر جماعت کی خوبی دوسری جماعت سے مختلف ہو. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، جیسا کہ میں مثال دیتا ہوں کہ اگر پرائمری اکیڈمی ہے، اس میں 1000 اسٹوڈنٹ پڑھتا ہے اور ہم اسے کلاسیفیکیشن کے طریقے سے ترتیب لگانا چاہتے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم دیکھیں گے کہ یار یہاں پر تو بی ایس سی تک اسٹوڈنٹ پڑھ رہا ہے، تو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کی 12 جماعتیں بناتے ہیں. پہلی جماعت کے اسٹوڈنٹ، پھر دوسری، تیسری، چوتھی، میٹریکولیشن، ایف ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2، بی ایس سی پارٹ 1 پارٹ 2، ہم 12 14 جماعتیں، جیسے کہ 14 آپ کے پاس کلاسز ہیں، ہم 14 حصوں میں سے تقسیم کر لیتے ہیں. ایک دوسرا، ہر حصے کی خوبی دوسرے سے مختلف ہوگی. پہلی جماعت والا دوسری میں نہیں پڑھ سکتا، دوسری والا تیسری میں نہیں پڑھ سکتا. تو کلاسیفیکیشن کیا ہے؟ کلاسیفیکیشن کا کانسیپٹ ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہم اسے ہوموجینس گروپس میں تقسیم کریں گے یا جماعتوں میں، ان کی ریزمبلنس کے مطابق، یعنی ان کی خوبیوں کی بنا پر ہم مختلف گروہوں میں تقسیم کریں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہم ڈیٹا کے ٹکڑے کر دیں گے اور ہر ٹکڑے کی خوبی دوسرے سے مختلف ہوگی. دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں کہ ہم ڈیٹا کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں گے اور ہر ٹکڑے، ہر گروپ یا ہر کلاس کی خوبی ایک دوسرے سے مختلف ہوگی. ہم خوبیوں کی بنا پر جو ہے وہ ان کے
مختلف ٹکڑے کر دیں گے. اور اس کی بھی جو ہے وہ آگے انہوں نے بتایا ہوا ہے, اس کو اسپیسیفائڈ کیا ہوا ہے مختلف جگہوں پہ کہ 15 سے 20 زیادہ سے زیادہ کلاسز آپ بنائیں اور کم سے کم 5 کلاسز بنائیں تو زیادہ بہتر آپ کے پاس جو ہے انفارمیشن آپ اگلے بندے کو پیش کر سکتے ہیں. اب ہم چلتے ہیں امپورٹنٹ ٹائپ آف کلاسیفیکیشن گیون بلو. ون وے کلاسیفیکیشن. when data are classified by one variable, اگر ایک خوبی کی بنا پر ڈیٹا کو تقسیم کر دیا جائے it is called one way or simple classification. مثال دیئے for example population of any location may be classified as rich or average income or poor according to their income level. ہم صرف امیر لوگوں کو دیکھیں یا ایوریج لوگوں کو دیکھیں, غریب لوگوں کو دیکھیں. ایک خوبی کی بنا پر جب ہم ڈیٹا کو تقسیم کرتے ہیں one way classification ہوتا ہے. two way classification. when data are classified by two variables at same time, ایک ہی وقت میں ہم دو خوبیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ڈیٹا کو تقسیم کریں it is called the two way classification. جیسے ایک ایگزامپل دیا ہے we may classify the people on the basis of education as well as income. ہم تعلیم اور آمدنی دونوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر تقسیم کرتے ہیں, مختلف گروہوں میں تقسیم کرتے ہیں تو اسے ٹو وے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. جی اب ہم اس کی کلاسیفیکیشن کی تیسری ٹائپ پڑھیں گے جسے کہتے ہیں مینیفولڈ کلاسیفیکیشن. when data are classified by many variables, یعنی دو سے زیادہ ہو جائیں, تین یا تین سے زیادہ ہو جائیں, it is called the manifold classification. اس میں خوبیاں دو سے زیادہ ہو جائیں گی. جیسے we may classify the people on the basis of gender, education, income, ان تینوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم دو سے زیادہ خوبیوں کی بنا پر کسی ڈیٹا کو مختلف حصوں میں تقسیم کرتے ہیں, اس کی کلاسز جماعتیں بناتے ہیں, تو اسے ہم کہتے ہیں یہ مینیفولڈ کلاسیفیکیشن ہے. یہ میں نے لکھا ہوا ڈیٹا بھی also be classified according to quantity, quality, temporal اور chronological and geographical characteristics. ان کی بنا پر بھی ڈیٹا کو تقسیم کیا جا سکتا ہے. جی نیکسٹ ٹاپک اب ہم پڑھنے لگے ہیں what is meant by tabulation of statistical data and what are different type of tabulation and what are the main part of tabulation. تو میں نے کلاسیفیکیشن آپ کو بریف کر دیا ہے, میں ویسے ہی جنرلی اوور ویو اس کو دے رہا ہوں کہ کلاسیفیکیشن کا مطلب ہے عام زبان میں کہ اگر ہم دیے ہوئے ڈیٹا کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں, یعنی ہر ٹکڑے کی خوبی دوسرے سے مختلف ہو, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا کر پیش کر دیں تو ہم اسے کلاسیفیکیشن کہتے ہیں. جی ٹیبولیشن کیا ہوتا ہے؟ کہتا ہے سسٹمیٹک ارینجمنٹ, ایک خاص ترتیب ہوتی ہے اور ڈیٹا کی ان دا فارم آف رو اینڈ کالم, جس میں رو اور کالم کی مدد سے ڈیٹا کو پیش کیا جاتا ہے. ایک خاص ترتیب ڈیٹا کی جس میں ہم قطاروں اور کالموں کی مدد سے ڈیٹا کو پیش کرتے ہیں. دا پرپز آف comparison and analysis is known as tabulation, جس میں ہم نے چیزوں کا موازنہ کرنا ہوتا ہے اور ان کا تجزیہ کرنا ہوتا ہے. موازنہ کرنے کے لیے اور تجزیہ کرنے کے لیے ہم چیزوں کو کالموں اور قطاروں کی مدد سے خاص طریقے سے ترتیب لگاتے ہیں, اسے ٹیبولیشن کہتے ہیں. یعنی ٹیبولیشن میں قطاروں اور کالموں کی مدد سے ہم ڈیٹا کو ترتیب لگا دیتے ہیں ٹیبل کے اندر. جیسے کہ یہ پہلا دیکھیں ذرا, اس کی پہلی ٹائپ ہے سمپل ٹیبولیشن. when the data are present relating to a single characteristic, ایک خوبی کی بنا پر وہاں ایک ویریبل کا ذکر کیا گیا تھا. بائی کانسیپٹ میں جنرل لفظوں میں بیان کیا تھا, to a single characteristic, ایک خوبی کی بنا پر اسے تقسیم کر دیا جائے, it is called the simple or one way tabulation. For example, a table showing the scores of Pakistan batsmen in cricket, خالی سکور کو یہاں پہ شو کیا جا رہا ہے. یہاں پہ وسیم اکرم, انضمام الحق, شاہد افریدی, سعید انور, عبدالرزاق, ان کے سکور یہاں پہ صرف سکور کو بریف کیا جا رہا ہے. اگر آپ غور کریں تو یہ جو ہوريزونٹل لائن نظر آ رہی ہیں ان کو رو کہتے ہیں, اور یہ جو ورٹیکل لائن نظر آ رہی ہے یہ کالم کہلاتا ہے. تو اس کے دو کالم ہیں اور 1 2 3 4 5 رو ہیں, اور یہ اس میں اس کو جو ہے اس کا ہیڈ ہے, لہذا اس میں ہم اس کے بارے میں بریف کریں گے. جی ڈبل ٹیبولیشن کیا ہوتا ہے؟ when data are tabulated according to two characteristics, ڈیٹا میں دو خوبیوں کو بیان کیا, وہاں دو ویریبلز یا دو خوبیوں کی بنا پر ڈیٹا کو تقسیم کیا جائے, ایٹ اے ٹائم ایک ہی وقت میں دو خوبیاں بیان کر دی جائیں, it is called the double or two way tabulation. نیچے مثال دیئے, for example, a table showing a population division of Punjab by their gender male or female. جیسے ہم نے کہا بہاولپور, راولپنڈی, گجرانوالہ, لاہور اور ملتان میں جو میل پاپولیشن کتنی ہے اور فیمیل پاپولیشن کتنی ہے, تو ایک ہی وقت میں ہم نے دو چیزوں کو بریف کیا, یہاں پر دو خوبیوں کو بریف کیا, تو یہ آپ کا ٹو وے یا ڈبل ٹیبولیشن کہلاتا ہے. اس میں یہ اس کے 3 کالم ہیں اور یہ اس کی رو شو ہو رہی ہیں. جی
जी तीसरा इसका है कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन व्हेन डाटा आर टेबुलेटेड अकॉर्डिंग टू अ नंबर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एट अ टाइम, यानी दो से ज्यादा हो, 3 4, इसका होगा कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। फॉर एग्जांपल अ टेबल शोइंग पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इन ईच प्रोविंस क्लासिफाइड बाय एज रिलीजन जेंडर वगैरह, उनकी 3 खूबियों के लिहाज से हम तकसीम कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टेबुलेशन। तो 3 टेबुलेशन की मैंने टाइप आपको बता दी। जी थैंक यू।